ہمارے اس چینل MU قاسمی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بہت جلد پہنچ سکے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ مجلس بڑی اہم اور عظمت اور اہمیت والی مجلس ہے۔ اس مبارک مہینے میں، رمضان میں، آپ حضرات نے تراویح میں مکمل قرآن کریم سماعت کیا ہے اور حافظ صاحب نے پورا قرآن کریم تراویح میں سنایا ہے۔ جس مجلس کا تعلق اللہ کے پاک کلام قرآن کریم سے ہوتا ہے، وہ مجلس یقیناً بابرکت ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن کریم اس روئے زمین پر اس سے زیادہ عظمت اور فضیلت والی نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی اور شے ہے۔ تمام کتابوں سے، تمام دنیا کی قیمتی ساز و سامان سے زیادہ افضل اللہ کا یہ پاک کلام قرآن کریم ہے۔ لیکن اس قرآن کی عظمت آپ برابر سنتے رہتے ہیں۔ مجھے اس وقت بہت مختصر آپ کے سامنے قرآن کریم ہی کی ایک 2-3 آیتوں کا ترجمہ اور اس کا خلاصہ پیش کرنا ہے، اس کے بعد دعا ہے، اور وہ خاص طور سے ان موجودہ حالات کے تعلق سے قرآن کریم کی وہ آیات ہیں۔ 12ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ 3 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، کہ بعض انسان وہ ہیں، بعض اللہ کے بندے وہ ہیں کہ ہم ان کو اپنی جانب سے نعمتیں، رحمت، کامیابی، عزت، سرخروئی عطا فرماتے ہیں۔ ثم نزعناها، اور پھر ہم ان نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ ہم ہی نعمت، کامیابی، عزت، سرخروئی، عظمت عطا فرماتے ہیں، پھر ہم ان کو چھین لیتے ہیں۔ انہ لیئوس کفور، تو وہ اس نعمت کے چھننے پر مایوس ہو جاتے ہیں اور اللہ کی ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور اللہ کی ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ یہ اللہ کے فرما بردار بندے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے بندے نہیں، یہ اللہ سے محبت کرنے والے بندے نہیں۔ دوسری شکل اللہ تعالیٰ نے اس کے بدل فرمائی، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ۔ بعض اللہ کے بندے، بعض انسان وہ ہیں کہ ہم انہیں نعمتیں، کامیابیاں، عزتیں عطا فرماتے ہیں،
اس کے بعد کہ اس سے پہلے وہ کسی تکلیف میں، بیماری میں، مصیبت میں، آفت میں مبتلا تھے، انہیں کوئی بیماری لاحق تھی، وہ کسی پریشانی میں مبتلا تھے، دنیاوی اعتبار سے کاروباری پریشانی میں مبتلا تھے، کسی بیماری میں مبتلا تھے، کسی غم میں مبتلا تھے، ہم نے ان کے اس غم کو، اس مصیبت کو، اس بیماری کو، اس تکلیف کو دور کر دیا اور انہیں ہم نے نعمت عطا فرما دی، عزت عطا فرما دی، کامیابی عطا فرما دی۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ پریشانی تو دور ہو گئی، پریشانی چلی گئی، اور اترانے لگتے ہیں، غرور کرنے لگتے ہیں، تکبر کرنے لگتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہیں ہے۔ تیسری قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ ہاں وہ اللہ کے نیک بندے جو صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، اچھے اچھے کام کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں نہیں کرتے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، صبر بھی کرتے ہیں اور اچھے اعمال بھی کرتے ہیں۔ اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشش ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے بڑے بڑے اجر و انعامات ہیں۔ اب آپ اس کو ذرا سا اس کا خلاصہ سمجھیے۔ بعض دنیا میں انسان وہ ہیں، یہ حالات دنیا میں ہر انسان کے ساتھ، میرے اور تمہارے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ، مالدار کے ساتھ، غریب کے ساتھ، تندرست کے ساتھ، کمزور کے ساتھ، گاؤں کے رہنے والے کے ساتھ، شہر کے رہنے والے کے ساتھ، بادشاہ کے ساتھ، رعایا کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ اور محکوموں کے ساتھ، سب کے ساتھ یہ حالات آتے ہیں، کبھی غم کبھی خوشی، کبھی غم کبھی خوشی، یہ حالات سب کے ساتھ ہی آتے ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ بھی آتے ہیں اور نافرمانوں کے ساتھ بھی آتے ہیں۔ ان حالات میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دونوں شکلیں بیان فرمائی کہ بعض اللہ کے بندے وہ ہیں جب ان کو کوئی پریشانی لاحق ہوئی اور اس پریشانی کے بعد نعمت ملی تو اس وقت کیا کرنا تھا؟ انہیں اللہ کا احسان ماننا تھا، شکر ادا کرنا تھا اور اس شکرانے میں اللہ کی خوب عبادت کرنی تھی، عامل الصالحات، خوب اچھے اچھے اعمال کرنے تھے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو خوب لوگوں کی مدد کرنی تھی، غریبوں کی، محتاجوں کی، ضرورت مندوں کی مدد کرنی تھی، کسی کو اپنی طاقت کے زوم میں ستانا نہیں تھا۔ اگر اللہ نے تمہیں حکومت دی ہے، اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے تو تمہیں اپنے محکوموں پر، اپنے کمزوروں پر ظلم نہیں کرنا تھا، تمہیں تو لوگوں کے ساتھ محبت کا معاملہ پیش کرنا تھا، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اس مال کو اللہ کے دین کے کاموں پر خرچ کرنا تھا، ضرورت مندوں کو، بھوکوں کو، ننگوں کو پہنانا کھلانا تھا، لیکن تم نے اگر اس کے بالمقابل تکبر کیا، گھمنڈ کیا کہ اب تو وہ پریشانی دور ہو گئی، اب تو ہم راج کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر تمہارے اوپر سخت پکڑ کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سے بعض اللہ کے بندے وہ ہیں کہ وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پریشانی کے بعد نعمت دی ہے، اور بعض وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے خوب انعامات سے نوازا تھا، خوب ان کو نعمتیں دی تھیں، خوب ان کو صحت دی تھی، عزت دی تھی، مال دیا تھا، اچھا کاروبار تھا، بزنس تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ نے چھین لیا، اللہ نے کوئی بیماری لاحق کر دی، کوئی آفت ان پر آ پڑی،
کوئی مصیبت ان پر آ پڑی تو اس وقت ان کو کیا چاہیے تھا؟ صبر کرنا چاہیے تھا. صبر کرتے، خوب اللہ کے آگے روتے گڑ گڑاتے، لوگوں کے سامنے شکوے نہیں کرتے، اس کی شکایتیں نہیں کرتے، اور اللہ کے آگے روتے، اللہ آپ نے پریشانی دی ہے، آپ ہی ہماری ان پریشانیوں کو دور کر دیجئے، ہماری ان مصیبتوں کو دور کر دیجئے. لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے، خوب صبر کرتے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ان کو کامیابیاں عطا فرماتے، ان کی بخشش فرماتے، ان کو اجر و انعام سے نوازتے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ لیئوس کفور، ناشکری کی اور مایوس ہو کر بیٹھ گئے، ہم تو پریشان ہو گئے. آج کی ان حالات میں آیتوں کا ہم ذرا جائزہ لیں. آج ہم مسلمان، آج یہ بیماری کورونا وائرس کی شکل میں جو ایک عالمی وبا اور بیماری کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے، اور پوری دنیا میں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے. ہمارے ملک میں بھی یہ بیماری پھیل رہی ہے، اور اس بیماری کے آڑ میں کچھ ہمارے ساتھ ناانصافیاں بھی ہو رہی ہیں. اور اس بنیاد پر آج ایسے مبارک مہینے میں، رمضان میں، اس بیماری کی وجہ سے ہم مسجدوں میں نہیں جا پا رہے ہیں، ہم کہیں بھیڑ اکٹھی نہیں کر پا رہے ہیں. اور یقیناً ہمارے لیے اس وقت مناسب بھی یہی ہے، بہتر بھی یہی ہے کہ ہم کہیں بھیڑ اکٹھی نہ کریں، ہم کہیں ایک جگہ جمع نہ ہوں، اپنے گھروں میں بند ہو کر رہیں اور اکٹھے نہ ہوں. لیکن یہ ہمارا مسجدوں میں نہ جانا ایسے مبارک مہینے میں، جبکہ ہماری مسجدیں بھری رہتی، دینی مجلسیں لگتی تھیں، دینی پروگرام ہوتے تھے، مجلسیں لگتی تھیں، لیکن آج ہم نہیں جا رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں نعمت دی تھی، اور اللہ نے اس وقت ہم سے ایک نعمت چھینی ہے کہ تمہیں ہم نے یہ نعمت دی تھی کہ تمہیں مسجدوں کو آباد کرنے کا موقع دیا تھا. آج ہمارے کاروبار بھی بند ہیں، اور خاص طور سے اس موقع پر تو تمام ہی لوگوں کے کاروبار خوب چلتے ہیں. عید کی وجہ سے سب لوگوں کے کاروبار، دکانداروں کے دکانیں، ہر کاروبار خوب تیزی سے چلتا ہے، ہر ایک آدمی کو محنت کرتا ہے، کماتا ہے، لیکن سارے کاروبار بند ہیں. اور ہمارا مسجدوں میں جانا بند ہے، دینی مجلسیں، دینی اجتماعات ہمارے بند ہیں، اور ہمیں اجتماعات کرنے بھی نہیں چاہیے. تو یہ یقیناً اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک آزمائش ہے کہ اللہ نے ایک نعمت دی تھی، اور اللہ نے اس وقت نعمت چھینی. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، اور صبر کر کے اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ آپ نے ہی یہ نعمت دی تھی اور آپ نے ہی یہ نعمت چھینی ہے. اور مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اب ہمارا تو کچھ نہیں، ہم تو برباد ہو گئے، ہمارا کچھ نہیں. مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمیں خوب اللہ پر یقین رکھ کر، اللہ کی ذات عالی پر یقین رکھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر مانگنا چاہیے، اور اللہ سے یقین رکھنا چاہیے کہ یقیناً ہم پھر دوبارہ سے، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیں گے. ہم سے جو گناہ اور نافرمانیاں ہوئی ہیں، جس کی بنیاد پر اللہ نے ہمیں، ہمارے قدموں کو مسجدوں کی طرف جانے سے رکوا دیا ہے، یہ کسی کی دنیا کی طاقت نہیں کوئی ہمیں مسجدوں میں جانے سے روک دے، کوئی دنیا کی طاقت نہیں. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ ہی کی طاقت ہے. اللہ آج چاہے تو اللہ تعالیٰ آج ایسا نظام بنا دے کہ ہم سب مسجدوں میں جانے لگے، اللہ تعالیٰ اس بیماری کو دنیا سے ختم کر دے. وہی ہمارا مسلمانوں کا تو کامل یقین ہے کہ اللہ ہی اس بیماری کو دور کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. یہ دنیاوی اسباب ہیں، یہ احتیاطی تدابیر ہیں جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے. لہذا ہمیں اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہم مظلوم و بے کس ہیں، بے بس ہیں، نہیں، بلکہ یقیناً ہمارا پرسان حال تو اللہ ہے. جو اللہ کل اپنی طاقتوں کے ساتھ تھا، وہ اللہ آج بھی وہی اپنی تمام تر طاقتوں کے ساتھ ہمارا مالک اور خالق ہے. آج بھی وہ اپنی انہی طاقتوں کے ساتھ ہمارا خالق اور مالک ہے. ہمیں گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے کہ ہم سے کون سی ایسی غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ آپ انہیں معاف کر دیجئے، ہماری ان نالائقیوں کو معاف کر دیجئے، ہماری ان بے اعتدالیوں کو معاف کر دیجئے کہ ہمیں دوبارہ سے مسجدوں میں جانا نصیب ہو جائے، اور یہ بیماری ختم ہو جائے، اور ساری دنیا کے انسان
اس بیماری کی تکلیف سے بچ کر اللہ آپ کی طرف متوجہ ہونے والے بن جائیں۔ اس مبارک مہینے رمضان کی برکت سے صرف مسلمان نہیں، ساری دنیا کے انسان اس بیماری سے بچ جائیں، سب اس تکلیف میں آنے سے بچ جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اگر ہمیں مال کی نعمت دی ہے تو اپنے اس مال کو غریبوں، ضرورت مندوں، بھوکوں کا پورا اس موقع پر خیال کرنا چاہیے۔ یہ موقع ہے خیال کرنے کا۔ ہمیں اپنے پڑوس میں، رشتہ داروں میں، متعلقین میں اب خوب زیادہ سے زیادہ تلاش کر کے، ہمیں اللہ نے کسی حیثیت کا مالک بنایا ہے تو ان کی مدد کرنی چاہیے بلا تفریق مذہب، چاہے وہ ہمارے پڑوس میں رہنے والے، ہماری بستی میں رہنے والے کسی بھی مذہب کے ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن اگر وہ ضرورت مند ہے تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے، ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق پیش کرنے چاہیے اور ان کے ساتھ محبت کا معاملہ پیش کرنا چاہیے۔ یقیناً ان کوششوں سے یقیناً اللہ تعالیٰ اس بیماری کو یقیناً دفع کر دیں گے۔ ہمیں ہر وقت اللہ پر یقین رکھ کر اور کامل اعتماد کے ساتھ کہ ہم ایمانت داری اور دیانت داری کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ اس دنیا سے اس بیماری کو ختم کریں گے اور ہمیں مسجدوں میں جانا بھی نصیب فرمائیں گے، اور ہمارے کاروبار جو چل رہے تھے اس سے زیادہ اہمیت کے ساتھ اور اس سے زیادہ نفع اور منافع کے ساتھ اور اس سے زیادہ کامیابی کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ان کاروباروں پر کھڑا کر دیں گے اور ہمیں خوب حلال طریقے کی روزی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ ہمیں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، آج ہم بزدل اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ پر یقین رکھ کر ہمیں حوصلہ مند رہنا چاہیے کہ ہم زندہ قوم ہیں اور یقیناً ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچی ہے اور نہ کبھی پہنچے گی۔ ہم دنیا میں امن و امان قائم کرنے والے ہیں، جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اس کی معافی مانگنے، توبہ کر لیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیں گے اور اس وبائی بیماری کو ختم فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔